يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے علیہ السلام 30 لیلتن 30 راتوں کا، واتممناہا اور ہم نے اس کو پورا کیا، بعشرن 10 سے، یعنی 10 اس میں ایڈ کر کے، فتم میقات ربہ تو پوری ہو گئی تیرے رب کی مدت 40 لیلتن 40 راتیں، یعنی یہاں دن رات مراد ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کال کیا، بلایا، سمن کیا، اور پھر وہاں 10 دن اور ایڈ کیے. اس کا بیان آ رہا ہے، کوئی اس میں عربی کے لحاظ سے مشکل چیز نہیں ہے. وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، ہارونا یعنی اپنے بھائی ہارون سے. یہ ہارونا کی اگرچہ زبر ہے لیکن چونکہ یہ بدل ہے اخیہ کا، اور اخی جو ہے یہ حالت جر میں ہے لام کی وجہ سے، تو ہارون کی زبر جو ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن ہے یہ حالت جر ہی میں، اس لیے کہ غیر منصرف جو اسماء ہوتے ہیں ان کے آخر میں زیر نہیں آتی. تو وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی، اگر ساتھ ملا کر پڑھا جاتا تو حمزہ وصل پروناؤنس نہ ہوتا. شروع میں حمزہ وصل ہے اور یہ حمزہ وصل فعل امر کا ہے، تو اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے اور حمزہ وصل کو پروناؤنس کرنا چاہیں گے تو ہم درمیانی حرف کو دیکھیں گے تو خا لام فا مادہ ہے، درمیان والا عین کلمہ جو ہے وہ لام ہے، اس پہ پیش ہے، لہذا حمزہ وصل بھی پیش والا آئے گا. اخلفنی، میری خلافت کرو، میرے سکسیسر بنو، فی قومی، میری قوم میں، یعنی میری عدم موجودگی میں مجھے ریپلیس کرو قوم کے اندر. واصلح،
اور اصلاح کرتے رہنا. mend the things, pave the ways, یعنی یہ سارے محاورے جو ہیں اس میں فٹ ہوں گے. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مت چلنا مفسدوں کے راستے پر، مت پیروی کرنا مفسدوں کے راستے کی. اب سبیل المفسدین مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول ہے تتبع کا. ظاہر ہے اس کا فاعل تتبع کا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن مفعول تتبع کا کیا ہے؟ کس کی پیروی نہ کرنا؟ سبیل المفسدین، مفسدوں کے راستے کی. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر آئے، حاضر ہوئے، وکلمہ ربہ، اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا. حضرت موسیٰ اس لیے کلیم اللہ کہلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی زمین پر براہ راست شرف ہم کلامی نصیب فرمایا. یعنی ہم سب تو اللہ سے مخاطب ہوتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے براہ راست کلام نہیں کرتا، بلکہ فرشتوں اور نبیوں کے ذریعے سے اس نے عام انسانوں سے کلام کیا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، پہلے بھی فرمایا تھا پھر فرمایا. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا. اب جب ہم کلامی ہوئی، لیکن چونکہ نظر اللہ تعالیٰ نہیں آ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیدار بھی بھڑکا اور انہیں درخواست پیش کر دی. قالا ربی ارینی، ربا مجھے اپنا آپ دکھا. لفظی ترجمہ ہوگا ارینی مجھے دکھا، انظر الیکا کہ میں تجھے دیکھوں، یعنی مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں اپنی نظروں سے تجھے دیکھ سکوں، ناٹ ان امیجنیشن. قالا، اللہ نے فرمایا لن ترانی. یہ مضارع خفیف جو استعمال ہوتا ہے اس کے استعمالات میں ہے ان، لن، کئی، اذن. تو یہ لن ہے، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے. ولیکن انظر الی الجبل، بلکہ دیکھو پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہا، اپنی جگہ کھڑا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ، تو جب اللہ نے تجلی فرمائی، جلوہ فرمایا، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو اس کو ڈھا دیا. وخر موسیٰ صاعقہ، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی خر موسیٰ یہ سینٹنس ہے، اور صاعقاً یہ حالت ہو گئی، حال ہو گیا، مفعول حال، صاعقاً بے ہوش ہو کر. فلما افاقا، تو جب انہیں ہوش آیا، انہیں افاقہ ہوا. قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کی، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. تبت الیک، یہ جو سبحانک ہے اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اصول کیا ہے کہ جب بھی اسم رفع سے کسی اور حالت میں جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحانک، سبحانہ، یہ اسی طرح محاورے میں آتا ہے. تو یہاں پر معذوف مانے گئے ہیں الفاظ اسبح سبحانک، اے اللہ میں تیری پاکی کی تسبیح کرتا ہوں، میں تیری پاکی کو بیان کرتا ہوں. قال سبحانک، اے اللہ میں تیری پاکی کا اعتراف کرتا ہوں، پاکی کی تسبیح کرتا ہوں. تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. ماضی کا صیغہ ہے، تابا یتوبو، تابا تابا تابا، تابو تابت، تبنا تبتا تبتما تبتم، تبتی تبتما تبتنا، تبتو میں تائب ہوا، یعنی میں تائب ہوتا ہوں، میں لوٹتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. الیکا، تیری حضور، تیری جناب میں. وانا اول المؤمنین، اور میں پہل کرتا ہوں یقین رکھنے والوں میں سے، تجھے ماننے والوں میں سے.
یعنی اگرچہ میں نے تجھے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور میں جو تم سے تقاضا کر رہا تھا کہ تم مجھے آنکھوں سے دکھا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تیرا وجود کوئی نہیں. جب بھی تو مجھ سے کلام کرتا ہے تو آئی ایم شیور تو ہی ہوتا ہے، وہ کوئی وہم یا خیال نہیں ہوتا. انا اول المومنین، میں پہل کرتا ہوں ماننے والوں میں. قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے تجھے ممتاز کیا ہے، تجھے چنا ہے تمام لوگوں میں سے، برسالاتی و بکلامی، اپنی پیغمبری اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے. فخذ ما آتیتک، بس جو بھی میں تمہیں دیتا ہوں، جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے اسے پکڑ لو. وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. یعنی جو کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے اسی کو مضبوطی سے تھامو، اور زیادہ کا تقاضا نہ کرو، وہ جس کا تم متحمل نہیں ہو سکتے، اور جو دکھانا، جو دینا، وہ ہماری حکمت میں نہیں ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اب چونکہ تورات دی گئی تھی اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ جو فرمایا کہ میں جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں یا جو کچھ میں نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھامنا، اس سے مراد وہ تورات کی تختیاں تھیں. اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان تختیوں میں، من کل شیء، سب کچھ، موعظتاً، واعظ و نصیحت کے لیے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے. یعنی تورات میں واعظ و نصیحت بھی تھی اور احکام کی تفصیل بھی تھی. فخذھا، پھر فرمایا بس پکڑ لینا ان تختیوں کو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ. وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اور اپنی قوم سے بھی کہنا، اپنی قوم کو بھی حکم دینا، یاخذوا، کہ وہ پکڑ لیں. اخف کا صیغہ ہے تو یہ کلام انشائیہ ہو گیا، یعنی امر غائب. اپنی قوم سے بھی کہہ دینا کہ پکڑ لیں، باحسنھا، ان کی تمام اچھی باتوں کو، یعنی جتنے بھی احکام وہاں پر دیے گئے ہیں سب کے سب اچھی باتیں ہیں جو اس میں کہی گئی ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اوامر پر عمل کریں. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر، یعنی میں تمہیں جہنم کا دیدار بھی کراؤں گا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سأصرف عن آیاتی، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، اپنی آیات سے. کن لوگوں کو پھیر دوں گا؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں. تکبر کرتے ہیں بغیر الحق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے. تکبر صرف اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، اور کسی بھی غیر اللہ کو تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے کہ کسی انسان میں اگر کوئی بڑائی، کوئی خوبی، کوئی شان ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا اسے اس پر تکبر کا کوئی حق نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ایسے لوگ جب بھی کوئی نشانی دیکھیں گے تو اسے نہیں مانیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اسی طرح اگر وہ ہدایت کا راستہ پائیں گے، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو اپنائیں گے نہیں، یعنی اس کو راستہ نہیں بنائیں گے، اس کو اپنائیں گے نہیں. اس کے مقابلے میں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس کو اپنا لیں گے، یعنی اس کو اپنی راہ بنا لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، سبیلاً، بطور راستے کے. یہ تمیز کے طور پر آ گیا، یعنی مفعول منہ. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہوں نے اس سے غفلت برتی، اس کی طرف توجہ نہیں کی. والذین کذبوا، انہیں اگنور کیا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ولقاء الآخرۃ،
اور آخرت کی ملاقات کو حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. یعنی دنیا میں کافر کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے. قیامت کے دن وہ کوئی ویٹ کیری نہیں کریں گے. یہاں تک کہ کوئی کلمہ گو بھی ہوگا لیکن اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. جیسے حدیث میں کہا گیا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا حساب پیش ہوگا، ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی اور جان قربان کر دی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اسی طرح سخی کہے گا کہ میں نے تیرا دیا ہوا مال تیرے راستے میں خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، اس لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ کہہ چکے. عالم سے کہے گا، عالم پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کو سیکھا، سکھایا، پڑھایا تاکہ تو راضی ہو. اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا لتقال قاریاں، تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں. فقد قیل، وہ کہا جا چکا. تو چونکہ ایک کافر جو اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، ان کی لائی ہوئی سب سے بڑی بات توحید اور سب سے بڑی خبر آخرت کو تسلیم نہیں کرتا، تو کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے، اپنا نام چھوڑنے کے لیے کر رہا ہے، بڑا آدمی کہلانے کے لیے کر رہا ہے. لہذا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا انہیں اپنی کرتوتوں کے سوا کسی اور کا بدلہ بھی دیا جائے گا؟ یعنی کوئی زیادتی ان پر نہیں ہوگی، بلکہ ان کی اپنی ہی کرتوتیں، ان کی اپنے ہی اعمال اور ان کی اپنی ہی نیتیں جو ہیں اس کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر